خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ گزشتہ ماہانہ مجلس میں اہل ایمان کے اوصاف آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کا حوالہ دے کر اس کا ترجمہ اور مفہوم اور ایک حدیث پاک کی روشنی میں ایمان والوں کے اوصاف آپ کو بتلائے تھے۔ وہاں قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ پاک کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پیش کی تھی مسند احمد کی روایت، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے، تمہیں نیکی کر کے دلی خوشی حاصل ہو، سکون ملے، وساءت کا سیئتک، اور اگر کوئی خطا تم سے سرزد ہو جائے تو تم اس کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ، غمگین ہو جاؤ کہ یہ کیا مجھ سے ہو گیا، تو فرمایا کہ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو تم سمجھ لو کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، تم ایمان والے ہو۔ یہ گزشتہ مجلس ماہانہ مجلس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اسی مناسبت سے ایمان کا سب سے افضل درجہ اور ایمان کا سب سے کم درجہ جو ایک مومن کے اندر، ایمان والے کے اندر پایا جاتا ہے، یہ آپ سے عرض کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کے حصے ہیں، 70 سے زائد اس کی شاخیں۔
پھر نبی علیہ السلام نے ان کا ایمان کے 70 سے زائد شعبہ جات کا، اس کی شاخوں کا احاطہ ایسے کیا کہ فرمایا کہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور کم سے کم درجہ ایمان کا کیا ہے کہ کوئی شخص ایمان والا ایسا کرے گا، اور کچھ اگر نہیں ہو سکے گا کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے گا کہ کسی راہگیر کو، چلنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ایمان اصل میں، جب کسی شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، انسان کی ہمدردی ہوتی ہے۔ اب دونوں کو آپس میں ملائیں، پہلی شاخ کو اور آخری درجے کو، تو آپ اس نتیجہ پہ پہنچیں گے کہ جب افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پاک کے ساتھ تعلق۔ یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ تعلق اس پاک کلمہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اس کے بغیر نہیں۔ بنیادی طور پر بھی کوئی شخص اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہے، یعنی مسلمان ہونا چاہے، اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا، اور ایمان کی زیادتی کے لیے، ایمان کی بڑھوتری کے لیے، اس میں اضافے کے لیے، مزید اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے بھی لا الہ الا اللہ پر محنت ضروری ہے۔ تو دونوں شاخوں کو آپس میں ملائیں، نتیجہ یہی نظر آتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان کا سب سے افضل حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، تصدیق قلبی اس کے ضمن میں آ گئی، زبان سے کیا کہنا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا افضل ترین شعبہ اور حصہ ہے۔ تو آخری درجہ، کم سے کم درجہ کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، یعنی انسانیت کی ہمدردی، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی دل میں ہو۔ دونوں شاخوں کو آپس میں ملائیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی اور محبت بھی دل میں آئے گی۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک بہت بڑے عارف کا قول ہے کہ جس شخص کا بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ صحیح ہے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ اس کا صحیح اور بہتر ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں ایسا کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ اپنے ظاہری حلیے سے یہ شو کرا رہا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، یا اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے صرف لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اس لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی داڑھی رکھ کر لوگوں کو فراڈ لگاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ادھر سے نمازیں پڑھ رہا ہے، ادھر سے حاجی ہے، ادھر سے کام یہ ہیں اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہوتی کہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق بنا ہی نہیں ہوتا، صرف ظاہری حلیہ ہوتا ہے، ظاہری حلیہ ہوتا ہے۔ ظاہری حلیہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ پھر پورے کے پورے دین کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ تعداد میں وہ لوگ بہت کم ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے، بہت کم ہیں۔ میں نے اس حدیث پاک کو دیکھا کتاب میں،
تو میرے ذہن میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ بحمد اللہ تعالی یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کی توجہ سے، آپ کی دعاؤں کے نتیجے سے یہ بات جو عرض کر رہا ہوں یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھی، کتاب میں صرف یہ حدیث دیکھی ہے بس۔ جہاں بیٹھ کر یہ اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ جب ان دونوں شاخوں کو آپس میں ملائیں گے، اوپر والی اور نیچے والی کو، تو خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ لا الہ الا اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہو۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ چیز، یہ حدیث کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو۔ جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے وہ تو انسان ہے، انسان تو افضل مخلوق ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ پھر اہل ایمان ہونا یہ تو بہت بڑی شان کی بات ہے۔ وہ تو عام خلقت جو اللہ کی دوسری مخلوق ہے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے بہت زیادہ ان کی رعایت رکھتے ہیں۔ ہمارے امام الاولیاء حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ایک دفعہ واش روم سے باہر نکلے تو آپ نے اپنی انگلی پر چیونٹی کو اٹھایا ہوا تھا، چیونٹی کو اٹھایا ہوا تھا کہ یہ واش روم میں گندگی کی جگہ پر پیشاب میں آ گئی تھی، اس کو اٹھایا اور باہر لے آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے تکلیف پہنچے۔ اور ایک اللہ والے کے بارے میں سنا کہ جب وہ راستے سے جاتے تھے تو راستے میں درخت پڑتا تھا، جگہ اتنی تنگ تھی کہ یا خود کو تکلیف دیں یا پھر وہ درخت سے ایسے گزرے کہ درخت ہل جل جائے، خود کو وہ تکلیف دے لیتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے درخت اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، خود راستے کو تھوڑا سا بدل لیتے تھے اور خود اپنے آپ کو راستے سے ہٹا کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے وہاں سے گزرتے تھے کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ درخت، یہ ٹہنی، اسے ایذا نہ پہنچے، اسے تکلیف نہ پہنچے میرے گزرنے سے۔ اور ہمارے معاملات کیا ہیں؟ جہاں دیکھو گے کہ فالٹ ہے، مخلوق کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے، دراصل اللہ کے ساتھ ہی ٹھیک نہیں ہے معاملہ۔ ہاں جی، اللہ کے ساتھ ہی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ اندر سے ٹھیک ہو اور وہ مخلوق کو دھوکہ دے، مخلوق کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے۔ بھائی اس کا قصور نہیں، اس کا تو اس کا قصور ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا وہ ایسا ہرگز نہ کرتا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، میں اسے تکلیف پہنچاؤں، میرا اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے ولایت کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ پوری انسانیت کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی، پوری انسانیت کی محبت، ولایت کا بہت اونچا مقام۔ وہ غیر مسلمین کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے ایمان کی سلامتی اور عافیت کی دعائیں کرتے ہیں ہر وقت۔ اگر آپ اسے یوں سمجھیں کہ جس کے معاملات مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہیں وہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو، شاید یہ بھی کسی حد تک درست ہو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک بن گیا تو مخلوق کے ساتھ بھی وہ انشاءاللہ درست ہوگا۔ اس کا کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس پر انگلی اٹھا سکیں گے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آتا ہے۔ یہ تو تھی بات جو اللہ پاک نے ابھی بیٹھتے ہی میرے ذہن میں ڈال دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کیا فرمایا
کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ یہ جو بضع کا لفظ آتا ہے اس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، یعنی 73 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 79 بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 79، یعنی 70 سے زائد شعبے۔ ہم ترجمہ اس کا یوں کریں گے کہ 70 سے زائد شعبے اور حصے ہیں ایمان کے، اس کی شاخیں ہیں۔ سب سے ٹاپ پہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ایسا مبارک کلمہ ہے، اگر کوئی شخص چاہے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو جائے، ایسے بس کنیکشن اللہ پاک کی ذات سے جڑ جائے، قلب کا، دل کا تعلق جڑ جائے، وہ لا الہ الا اللہ پر محنت کرے۔ اور اسلاف نے کی ہے اس پر محنت، اسلاف نے اس پر محنت کی ہے، اور یہی تو جنت کی چابی ہے، مفتاح الجنہ یہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کو آرام کر رہے تھے، خواب میں کسی منادی نے ان کو کہا کہ اٹھو، آپ سوئے پڑے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوٹا جا رہا ہے، دین کے جو دین پر ڈاکہ ڈالنے والے وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، تم سوئے پڑے ہو۔ خواب ہی میں اشارہ ہوا کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک یہودیوں کا کنیسہ ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں پہ جو ہے جا کر دین کی اشاعت کرو، دین کی دعوت دو۔ جیسے خواب میں بتلایا گیا تھا وہ وہاں پہنچے تو اس کنیسہ میں بہت سارے لوگ اس مذہب کے، یہودی مذہب کے جمع ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت دیکھتے ہیں کہ ان کا پوپ، پادری، جو بھی بڑا ہوتا ہے، ربی کہتے ہیں غالباً اس کو، کیا کہتے ہیں یہودی، تو وہ آتا ہے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر تک کھڑا رہتا ہے اور بڑا فصیح اللسان ہوتا ہے، اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑا علم رکھتا ہے اپنے مذہب کے مطابق۔ اب وہ کھڑا ہے کافی دیر سے بول نہیں رہا، لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارے ان کو عالم کو، یہ ربی کو کیا ہو گیا۔ پھر آخر میں کہنے لگا کہ میری زبان نہیں چل رہی، میں نے جو تحقیق کی اور سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے، تم میں کوئی محمدی موجود ہے، کوئی محمدی آیا بیٹھا ہے۔ یہ بات روک کر میں عرض کروں کہ ہماری اتنی بڑی شان ہے، اگر ہم صحیح انسان بن جائیں اللہ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو اتنا اس کا دبدبہ اور رعب پیدا ہوتا ہے کہ یہودی عالم کی، ربی کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ خیر حضرت تو بہت بڑے مقام پہ فائز تھے، آج بھی اگر کوئی دین کو اپنا لے تو اللہ کی مدد ایسے ہی آتی ہے۔ زبان بند، کہنے لگا تم میں کوئی محمدی موجود ہے۔ وہ اٹھے، یہاں سے چلا جائے پھر میں اپنی بات شروع کروں۔ حضرت خاموش بیٹھے ہیں، پھر حضرت خاموشی سے اٹھنے لگے تو اس نے، یہودی عالم نے آپ کو روک لیا کہ میرے چند سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دے دو، میں تمہارے دین کو قبول کر لوں گا اپنی اس پوری جماعت سمیت، کیونکہ سارے کے سارے لوگ اس کی بات مانتے تھے، مقتدا تھا، مذہبی رہنما تھا۔ تو حضرت سے ایک ایک سوال پوچھنا شروع ہوا، ایک ایک سوال اس نے پوچھا، چونکہ تورات ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہوتی ہے، تورات میں علم ہے، جیسے قرآن پاک علوم سے بھرا ہوا ہے، تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے انہوں نے بہت ساری چینجنگ کی ہے، تبدیلی کی ہے، لیکن کچھ تو حقائق ہوں گے، کچھ تو حقائق ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کی کتاب تورات یا انجیل، بائبل وغیرہ کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ تصدیق کرو کہ انہوں نے اپنی باتیں بھی بیچ میں ملائی ہوئی ہیں کہ 100% درست ہو، ایسی بات نہیں، نہ تکذیب کرو، ہو سکتا ہے جس بات کو تم جھٹلا رہے ہو اور وہ اللہ کا فرمان موجود ہو اس میں۔
ولا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ پاک نے جو ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے، جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، اس امت کو عطا کیا ہے۔ تو اس نے ایک ایک سوال کیا، ایک سوال اور اس کا جواب بتلا دیتا ہوں، باقی پھر آخری سوال پر آئیں گے۔ اس نے پوچھا کہ کوئی ایک بتلاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، کوئی ایک بتلاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ ایک ہی ہو بس، اس کا ثانی نہ ہو۔ تو حضرت نے جب جواب دینے شروع کی، حضرت نے فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے، جو اکیلے اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے۔ تو سوالات کرتا گیا، آپ جواب دیتے گئے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلتی گئی۔ جب آخری سوال پہ پہنچے، اس نے کہا کہ ما مفتاح الجنہ، آخری اور 19واں سوال تھا، ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے؟ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنت کی چابی ہے مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ آپ کو قدر دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، جنت کی چابی ہمارے پاس ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ تو اس نے بھی کہا، اور پورے یہودیوں کے مجمع نے کہا کہ واقعتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی چابی ہے۔ سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اسی مفتاح الجنہ کو کیا فرمایا کہ ایمان کا سب سے اوپر کا درجہ ہے کیا؟ قول لا الہ الا اللہ۔ جب اس پر محنت کریں گے خلوت میں بیٹھ کر، اجتماعی طور پر یا خلوت میں بیٹھ کر، جب لا الہ الا اللہ کا تکرار کریں گے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں گے، چند دن تو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ نفس عادی نہیں ہے، ویسے ہمیں خلوت و تنہائی سے ویسے وحشت آتی ہے۔ کچھ دن تو اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا، اپنے نفس کے ساتھ ایک مقابلے کی صورت ہوگی، دل چاہے گا کہ اٹھ جاؤں، ذکر کرنے کا نہ طریقہ آئے گا نہ دل لگے گا ذکر، لیکن چند دن 10 15 20 دن مہینہ، بس اتنا تھوڑا سا اپنے آپ کے اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر پابندی سے بیٹھیں، پھر لا الہ الا اللہ کے حقائق کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ ملے، بہت زیادہ عمر تھی، 100 کے قریب عمر، کہتے ہیں 90 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابتدا سے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر متواتر کر رہا ہوں، لیکن اس کے اتنے حقائق ہیں، اتنے حقائق ہیں، اتنے علوم و معارف ہیں، اتنی باریکی ہیں کہ اس کا احاطہ میں ابھی تک نہیں کر سکا۔ اتنا اللہ پاک نے اس میں طمانینت قلب، سکون قلب رکھا ہے، اور ایسی سی کیفیات ظاہر اور واضح ہوتی ہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر سے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے یہ اپنا چشمدید واقعہ سنایا کرتے تھے، چشمدید واقعہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت کا سندھ جانا ہوا تو اپنے مرشد کے ہاں جایا کرتے تھے، تو راستے میں رات آ گئی، مسافر کے طور پر ایک گاؤں میں ٹھہرے، گاؤں کی مسجد میں۔
امام صاحب نے آپ کی تواضع کی، کھانا کھلایا اور آپ کو سلا دیا، اور خود وہ باوضو ہوئے اور مسجد کی چھت پہ چڑھ گئے، کیونکہ وہ صاحب نسبت تھے امام مسجد، اللہ والوں سے تعلق تھا، نسبت تھی۔ اب وہ بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ ایسے ہی سلسلہ قادریہ کے مطابق جیسے ضرب لگا کر ذکر شروع کیا، اندھیرا، بالکل بالکل اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ پھر وہ گاؤں تھا، وہ جنگل سا تھا، اس کا اندھیرا، نہ روشنی تھی نہ بجلیاں تھیں اس وقت۔ جب لا الہ کہتے ہیں تو اندھیرا ہی رہتا ہے، جیسے اندھیرا تھا۔ جب الا اللہ کی ضرب قلب پہ لگاتے ہیں، جیسے بجلی چمکتی ہے نا، ایک دم جہان روشن ہو جاتا ہے، ایسے پورا جہان روشن ہوتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے جب الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ یہی منظر ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا میں اندھیرا ہوتا ہے، لا الہ۔ جب الا اللہ کی ضرب قلب پہ لگتی ہے، چوٹ دل پہ لگتی ہے، ایسے روشنی ہو جاتی ہے جیسے بجلی چمکتی ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے ایک لمحہ کے لیے۔ تو یہ منظر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور کہا کہ سبحان اللہ۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ عام مولوی ہے، یہ تو بڑا کوئی عروج پر ہے، بڑی ترقی پر ہے، اس کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس مستی میں کر رہا ہے کہ جناب پورا جہان الا اللہ کی ضرب سے جہان روشن ہو رہا ہے۔ کیسے نہ ہو؟ یہ تو ہماری دل کی کثافتیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے معاصی ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یا ہم اس پہ محنت نہیں کرتے، یا ہم پر ہماری بدقسمتی سوار ہے، یا ہمارا رزق حلال نہیں ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے۔ اگر نہ اللہ کا نام ہو، ایسا کلمہ ہو جس پہ پوری کائنات کی بنیاد، جس پوری کائنات کی بنا اس پہ ہو، بنیاد بنا ہوا پوری کائنات اور پوری ہفت تقلیم کی، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی 14 طبق کی وہ بنیاد بنا ہوا، اور اس میں اس کے ذکر سے ورد سے یہ کیفیات نہ ملے، نہیں ہو سکتا، اپنا ہی قصور ہے۔ جیسے حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امبالے کے بزرگ تھے، امی بزرگ تھے، حالانکہ عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن اللہ والوں کے لڑ لگے، صاحب نسبت ہو گئے، اللہ ولایت کے مقام تک پہنچے۔ آپ کی کرامات میں لکھا ہے کہ حالانکہ قرآن پاک بھی ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، اتنے سادے تھے، خاص خاص صورتیں یاد تھی جو نماز میں۔ آپ قرآن میں اور حدیث میں اور غیر قرآن غیر حدیث میں فرق کر لیتے تھے، فرق کر لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، کوئی اور عربی عبارت پڑھ رہا ہے، یہ حدیث پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے منہ سے سنہری لائٹیں نکلتی ہیں، سنہری لائٹیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہو تو اس کے منہ سے سفید لائٹیں نکلتی ہیں۔ اور جو نہ قرآن پڑھ رہا ہو نہ حدیث پڑھ رہا ہو، کوئی اور عربی کی کتاب پڑھ رہا ہو، تو اس میں یہ دونوں کیفیات نہیں ہوتی، یہ اوصاف نہیں ہوتے، تو میں سمجھ جاتا ہوں نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث جو پڑھ رہا ہے۔ روحانیت کا یہ عالم تھا۔ اور تو حضرت سے ایک دفعہ فرمانے لگے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جب اللہ کا نام میرے زبان پر آتا ہے میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر قسم اٹھا کے فرمایا، اب یہ تو باطنی اور مانوی طور پر تو ہر ایمان والا کہہ سکتا ہے، ایمان کہ اللہ کے ذکر سے میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، روحانی طور پر تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہری اور مادی جو مٹھاس ہوتی ہے، جیسے چینی کے اندر، گڑ کے اندر، شہد کے اندر ہے، اس کی بات کر رہے تھے۔ پھر قسم اٹھا کر فرمایا کہ مولانا خدا کی قسم، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی نے شہد کا چمچہ بھر کر میرے منہ میں ڈال دیا۔
کیا ہے؟ انہوں نے محنت کی، اللہ کے نام پر محنت کی، ذکر پر محنت کی ہے، ہماری طرح نہیں تھے۔ اللہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ محنت کی توفیق نصیب فرما دے، کچھ نہ کچھ، تاکہ کچھ تو ہمیں سمجھ بوجھ اور شعور پیدا ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو ہماری آنکھیں کھل جائیں، اور کچھ نہ کچھ انسانیت کا درجہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ پر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر، تذکرہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے کسی شاگرد نے، تلمیذ نے لکھی ہے۔ حضرت کا جو ابتدائی زمانہ تھا، جوانی تھی، وہ سعودیہ میں، سعودیہ تو اس وقت نہیں تھا، حجاز مقدس کہتے تھے، حجاز مقدس میں گزری، مدینہ طیبہ میں گزری آپ کا بچپن اور جوانی۔ ہندوستان تو آپ بعد میں آئے، پڑھ کر یہاں سے چلے گئے تھے، اور وہیں رہتے تھے، والدین وہیں رہتے تھے، مدینہ پاک میں رہتے تھے، سعودیہ بننے سے پہلے ہی شفٹ ہو گئے تھے حجاز مقدس۔ اللہ ہم سب کو بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ دنیا میں یہ دو ہی مقام ہیں، یا مدینہ پاک یا مکہ پاک، جہاں انسان کو سکون مل سکتا ہے، باقی پوری دنیا میں سکون نہیں۔ ایک مسلمان تاجر، جو تاجروں کا ویزا جو ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ایسا ان کے پاس ویزا ہوتا ہے، پوری دنیا میں گھومتے ہیں، بڑا کوئی بزنس مین لیکن ایمان والا شخص کہتا ہے میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، مجھے سکون صرف ایک جگہ میں ملا ہے، وہ ہے مدینہ طیبہ۔ دل کا سکون صرف مدینہ منورہ جتنا رہا ہوں، مدینہ پاک میں دل کا سکون ہے، باقی کہیں دل کا سکون نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ پاک میں نہیں ہے، اس کی اپنی کیفیت تھی۔ بعض لوگوں کو مدینہ طیبہ کی زندگی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، بعض کو مکہ مکرمہ کی، دونوں ایمان کا جز ہیں۔ یہی کیفیات ان ہستیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مناسبت اور عشق ہوتا ہے، کسی کو اللہ پاک سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تب بھی کام بن گیا، اللہ سے ہو گیا تو اللہ تو ہے ہی مقصود بذات، لا مقصود الا ہو ولا مطلوب الا ہو۔ 2-3 سال قبل عمرہ کی سعادت کے لیے حاضری ہوئی، یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے۔ جمعہ کے لیے ہمیں سڑک پر موقع ملا، حرم شریف، حرم مکی کی بات کر رہا ہوں، کہ کس قدر رحمتیں اور سکون ہیں، سبحان اللہ۔ حرم میں نہیں، حرم سے باہر دور بازار کے اندر سڑک پر، جیسے گلیوں میں، سڑکوں میں مصلے بچھتے ہیں لوگ، دور دور تک جمعہ کا تو پھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، نماز، یقین کریں اتنا سکون یہاں وہ کیفیات پوری زندگی میں حاصل نہیں ہوئی۔ وہاں سڑک پر جمعہ ادا کر رہے ہیں، اس قدر سکون، اس قدر رحمتیں۔ گرمی سے زمین گرمی کا مہینہ تھا، نیچے سے فرش پہ بیٹھا نہیں جا رہا، اپنا رومال یا مصلی بچھایا ہوا ہے، پتلا سا مصلی، گرمی سے برا حال، لیکن دل کو اتنا سکون کہ آپ کچھ نہ پوچھیں۔ تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ پاک وہ موجیں، وہ جو ہیں وہ نعمتیں بحال کرے، امت مسلمہ کی تشنگی اور پیاس وہ اللہ پاک دور فرمائے، بار بار زیارت حرمین شریفین ہمیں اپنی زندگیوں میں نصیب فرما دے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، کیونکہ آپ کا سلسلہ چشتیہ تھا، سلسلہ چشتیہ میں بھی ذکر بالجہر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر، قادریہ میں بھی ذکر بالجہر ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اپنے حالات میں لکھا، ان حالات کو نوٹ کر کے حضرت کے تلمیذ نے، بہت بڑے عالم نے کتاب میں درج کیا حضرت کے اپنے حوالے سے، کیونکہ حضرت کی ایک اپنی کتاب ہے جو حضرت کے حالات اپنے قلم سے لکھے، پھر اسی سے انہوں نے لے کر اس کتاب میں حوالہ دیا۔
تو حضرت نے لکھا کہ مدینہ طیبہ کے باہر میں کھجوروں کے باغوں میں چلا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر چاروں طرف کھجوروں کے باغات ہیں، وہاں نخلستان میں بیٹھ کر، کھجوروں کے باغ میں بیٹھ کر، دنیا سے ہٹ کٹ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا تھا۔ تو ایسی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اسلاف نے اس پر محنتیں کی ہیں اور بہت کچھ پایا، اسی سے پایا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی تمام علماء دیوبند کے استاذ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، کیونکہ پہلے استاد بھی مولانا محمود صاحب تھے۔ پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند تھے، جو ابتدائی جب انار کے درخت کے نیچے وہ مکتب شروع ہوا، درسگاہ شروع ہوئی، تو پہلے استاد مولانا محمود صاحب اور شاگرد بھی مولانا محمود الحسن دیوبندی، جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے، تمام علماء دیوبند کے استاذ۔ یہ جب نماز فجر سے فارغ ہو کے اپنے حجرہ میں آ جاتے تھے اور اشراق تک ذکر بالجہر کرتے تھے، سلسلہ چشتیہ کے مطابق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کا خیال دل سے نکل رہا ہے، الا اللہ، اللہ کا خیال، اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ آپ کے پاس پڑھتے تھے اور کچھ سبق میں اشکال تھا، سبق سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو حضرت نے کہا کہ ایک ہی موقع ہے، باقی تو حضرت کے مصروف اوقات، نماز پڑھ کے جب بھی فارغ ہوں گے میں کتاب آگے کر دوں گا۔ نماز سے فارغ ہوئے حضرت جلدی سے اپنے حجرے میں آئے اور آ کر کنڈی لگا لی۔ حضرت کتاب لے کر باہر کھڑے شاگرد، تو حضرت نے ذکر بالجہر شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا۔ تو ذکر کی آواز تو آ ہی رہی تھی، ذکر کی آواز کے ساتھ کسی چیز کے پٹکنے کی، بجنے کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے ایسے کوئی تالی سی بجاتا ہے تو یہ آواز بھی ساتھ ساتھ تھی۔ وہ جو ہے حیران ہوئے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ حضرت کی تو آواز ذکر کی ہے، یہ کچھ چیز کھڑکا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اندر تو اور کوئی نہیں ہے۔ سوراخ میں سے جب دیکھا تو حضرت کے مصلی کے قریب ہی ایک سانپ بیٹھا ہے، تھوڑا سا پیچھے کر کے، جب حضرت لا الہ الا اللہ کی ضرب جب دل پر لگاتے ہیں، وہ سانپ بھی اپنا سر اٹھا کے زمین پہ دے کے مارتا ہے، وہ بھی مست ہو رہا ہے اللہ کے نام سے، ایسے پٹک پٹک کے اپنا سر اگلا حصہ، اور لہو لوہان ہوا ہے، زخمی ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو اللہ کی دوسری مخلوقات کو، حیوانات، حشرات کو متاثر کر دیتا ہے، مجھے آپ کو کیوں نہیں ہو رہا سر؟ تو پتہ چلا کہ ہماری اپنی خامیاں ہیں، ہمارے اپنے معاملات درست نہیں۔ اول تو ہم ذاکر ہیں ہی نہیں، اس چیز کا شوق ہے ہی نہیں، اگر ذکر ہو بھی رہا ہے تو وہ کیفیات نہیں ہے۔ حالانکہ ذکر تو اپنا اثر چند دنوں میں دکھانا شروع کر دیتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی اثرات جب پختہ ہو جائیں اسی کو نسبت کہا جاتا ہے، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ذکر میں؟ کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت دل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دل میں ہے تو صحیح لیکن کم ہے، گناہوں کے اثرات ہیں، معاصی کے اثرات ہیں، کچھ ماحول کے اثرات ہیں، کچھ رزق ہمارا گڑبڑ ہے، تو وہ ایسے گرد و غبار سے پڑی۔ اللہ کے ذکر سے یہ ہوتا ہے وہ گرد و غبار ہٹتی ہے، دو فائدے ہوتے ہیں، یعنی کام ایک ہے، فائدے ڈبل ہیں۔ ذکر اللہ سے گرد و غبار جھڑتی ہے دل سے، گناہوں کے اثرات ختم ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے محبت بھی جڑتی چلی جاتی ہے، اللہ پاک کی ذات سے تعلق بھی بنتا جاتا ہے۔ ذکر اور قلب سے گرد و غبار، اثرات، گناہوں کے اثرات وہ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے اللہ کی ذات سے تعلق بنتا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ یہی اللہ کے ساتھ جو تعلق کبھی مدھم ہوتا ہے، کبھی تیز ہوتا ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی سست، کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی، چلتے آخر میں آ کر اللہ کے ساتھ نسبت جڑ جاتی ہے، جس کو ولایت کہا جاتا ہے، اور یہ ذکر کے بغیر ناممکن ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نسبت تو ذکر ہی سے حاصل ہوگی، نسبت یعنی ولایت کس سے حاصل ہوگی؟ ذکر اللہ سے حاصل ہوگی۔ شیخ کی معاونت ہوتی ہے، شیخ کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے توجہات ہوتی ہیں، فیوزات ہوتے ہیں، ان کے فیض صحبت سے چیزیں ملتی ہیں، لیکن اپنی محنت اسے کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ ابتدا اللہ سے ہوئی، انتہا مخلوق پہ جا کے ختم ہوئی۔ یہ اللہ کے ساتھ جب تعلق انسان کا بن جائے تو وہ بندہ مخلوق کا خادم بن کر رہ جاتا ہے، پوری انسانیت کی ہمدردی اس کے دل میں آ جاتی ہے، پوری انسانیت کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی تکلیف بھی دے اس پر بھی وہ نالا نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، میرے اللہ کا بندہ ہے۔ ابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ابدال کے عہدے پر فائز ایک اللہ والے مکہ مکرمہ میں تھے، حرم شریف میں رہتے تھے، مسواکیں تقسیم کرنا ان کا کام تھا، مسواکیں لوگوں کو خرید کر مسواکیں دیتے تھے، نحیف سے، بالکل نحیف اور کمزور۔ لوگ طواف کے اندر کو دھکا دے کے جا رہا ہے، دھکے تو لگ جاتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے تو نہیں دیتا، ادھر سے دھکا لگ رہا ہے اس کو مسکرا کر ٹال دیں، کوئی ادھر سے دھکا دے رہا ہے اس کو مسکرا کر ٹال دیں۔ لیکن اللہ پاک کے ساتھ ایسا اس کا تعلق، ایسا تعلق، کسی سے بھی وہ، یعنی ادھر کسی کی کونی لگ گئی، کسی کا پاؤں لگ گیا، مسکرا کر ٹال دیں۔ کیوں؟ پوری انسانیت کی محبت ان کے دل میں ہے کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ان سے ہو گئی ہے، نادانستہ ہو گئی ہے، ایسے لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مخلوق کی بدخواہی کریں یا مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے پھر ان کو معاشرہ میں عزت نصیب ہوتی ہے، معاشرہ کے اندر اسی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ اصل تو اللہ کی وجہ ہے، اللہ پاک کے درمیان، ان کے درمیان معاملہ درست ہوتا ہے، اس کا اظہار پھر مخلوق سے ہمدردی، انسانیت سے ہمدردی کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ان کو فیض پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے کائنات، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر۔ اور ایک حدیث میں آپ نے خود فرمایا انما انا رحمت مہدا، میں اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بطور ہدیہ کے بنا کر بھیجا گیا، میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوں، ہدیہ ہوں اللہ کی مخلوق کے لیے۔ تو پھر وہیں سے فیض آتا ہے، اخلاق نبوی اس میں منتقل ہوتے ہیں، اخلاق نبوی اس میں آتے ہیں۔ تو آپ اخلاق نبویہ میں سے ہے کہ پوری انسانیت کی پوری انسانیت کی ہمدردی، پوری انسانیت کے ساتھ پیار۔ ابتدا کس سے ہے؟ لا الہ الا اللہ سے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، بنے گا، تو تب مخلوق کے ساتھ، مقصود مخلوق کے ساتھ تعلق کو بیان کرنا نہیں ہے، وہ خود بخود ضمناً یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو جمع نہیں کیا کہ مخلوق کے ساتھ تعلق درست کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، نہیں، وہ خود بخود ہو جائے گا اگر اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق بن گیا، خود بخود ہو جائے گا۔ ہمیں لوگ تو تکلف کرتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تکلفاً تصنعاً ہم ہمدردیاں پیش کریں گے لوگوں کے ساتھ کہ ہماری انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ ہے، فلاں ہے، خدمت انسانیت کے لیے ہم کوشاں ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سب تکلف، دنیا داری، ریا اور دکھلاوا ہوگا۔ تو اصل چیز اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کرے میرے اور آپ کا بن جائے۔ اور اس میں اتنی مستی ہے، اس میں اتنا نشہ ہے، اللہ ہم سب کو یہ نشہ اپنی محبت کا نصیب فرما دے۔ یہ ایک نشہ ہے،
یہ ایک مستی ہے جو اللہ پاک کسی کو نصیب فرما دے، بہت اونچے مرتبے والوں کو نہ ملتی ہے۔ تو ذکر پر اللہ کرے میں اور آپ محنت کرنے والے بن جائیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ محفل ہوئی، ذکر ہوا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہو، بس لنگر کھایا چلے گئے۔ نہیں، جس شخص نے صرف اس نظر سے دیکھا ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں رہا ہے۔ اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں، گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اللہ کی ذات سے تعلق بنتا ہے اس میں، اور اس تعلق میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ کسی عارف کو، اللہ والے کو جب یہ نسبت حاصل ہوئی، اللہ کی محبت حاصل ہوئی، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو۔ دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہا مجھے درد دل ملا ہے، یعنی اللہ کی محبت مجھے ملی ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی۔ فقیر ہوں، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، بیٹھنے کو چٹائی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری حالت تم دیکھ رہے ہو کو، لیکن اندر سے اتنے پر ہیں، اندر سے اتنے پر ہیں کہ ہمیں شاہی مل گئی ہے، بادشاہت مل گئی ہے۔ اسی بادشاہت کو تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے جنگل میں صحرا میں حاصل کیا تھا، تخت پر نہیں ملی تھی۔ اسی بادشاہت کو چھوڑا تھا انہوں نے، واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، بادشاہت کو چھوڑا، سلطنت کے مالک تھے بلخ وغیرہ کی، لیکن اللہ کے طالب تھے۔ تو ایک واقعہ پیش آیا جس سے رہنمائی ہوئی کہ اللہ یہاں بیٹھ کر نہیں ملیں گے شاہی تخت پر، چھوڑو یہ سب کچھ، قربانی دو۔ حضرت جنگل میں چلے گئے، دریا کے کنارے جا کے جھونپڑی ڈال لی، اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ بظاہر نقصان میں گئے، دنیا والے تو یہ کہیں گے کہ بڑی کھچ ماری، غلطی کی، یہ کیا وہ کیا، دنیا کو بھی تو ضرورت ہے ایسے حکمران کی، بڑی بڑی تعویلیں کریں گے۔ لوگ آئے ان کے پاس کہ آ کے سلطنت کا نظام سنبھالو، بعد کے بادشاہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا نظام بہت اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے اس سے بھی بڑی بادشاہت دی ہے، وہ یہی بادشاہت تھی میرے بھائی، وہ یہ نہیں تھی کہ فوج ان کے پاس کھڑی تھی اور بڑی ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، نا، یہی بادشاہت تھی جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، جس کا ذکر اللہ والے اپنے خانقاہوں میں کرتے ہیں، یہی بادشاہت تھی، فقیری۔ مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی۔ اللہ کرے اس کا کچھ چسکا ہمیں مل جائے، موت سے پہلے پہلے کچھ یہ چسکا ہمیں آ جائے، اللہ کی محبت کا چسکا تھوڑا سا پڑ جائے، اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں ہم رونے والے بن جائیں، اللہ کو منانے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور پھر ہمیں اپنے اسلاف کی، بزرگوں کی باتیں سچی ہوتی بھی نظر آئیں گی۔ اب تو شاید اوپر سے گزر رہی ہو کہ یہ کیا ہے، دنیا کو چھوڑ کر شاہی مل گئی، کیسی شاہی مل گئی، اور بھائی پتہ ہی کون ہے تمہیں۔ حضرت نے ایک سالانہ اجتماع کے موقع پر فرمایا کہ جو اللہ والے کو دل کا سکون اللہ کے تعلق کی وجہ سے، ویسے سکون کیسے ملتا ہے؟ تعلق مع اللہ کی وجہ سے جو اس کے دل میں اطمینان اور سکون کی دولت ہوتی ہے، تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، غالباً سب سے پہلا دور تھا، تو آپ نے نام لے کر فرمایا اس جیسے لاکھوں وزیر اعظموں کو اس سکینہ قلب کی ہوا بھی نہیں لگی، اس جیسے لاکھوں وزیر اعظم، پوری دنیا کے وزیر اعظم اکٹھے ہو جائیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دل کی دولت کیا ہے، دل کا سکون کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کو وہاں بیٹھے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، موجیں کر رہے ہیں، اکیلے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ تو ذکر سے یہ چیز پیدا ہوگی، لیکن اپنے طور پر نہیں، کسی کے رہنمائی میں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر
مرشد بنا کر جہاں اپنی جو ہے وہ مناسبت ہو، تعلق ہو، انسیت ہو، وہاں اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے یہ چیز پیدا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کی تو پھر بات ہی کیا ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ تو ساتوں زمین، ساتوں آسمان، پوری کائنات لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہے۔ وہ میرے اور آپ کی بگڑیاں کیوں نہیں بنیں گی؟ اس پہ تو پوری دنیا کی بقا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ اللہ کا آتا ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی۔ تو پوری کائنات اس پہ کھڑی ہے۔ حضرت شیخ نے مدینہ طیبہ سے یہاں مدارس کے بڑے بڑے علماء کو یہ خط لکھا تھا کہ اپنے مدارس میں مجالس سے ذکر شروع کرواؤ، ذکر اللہ کی مشق کرواؤ۔ تو پھر حضرت نے ایک خط میں یوں فرمایا کہ ذکر اللہ تو بقائے عالم کا ذریعہ ہے، بقائے کائنات کا ذریعہ ہے۔ آپ کے مدرسے کیسے باقی نہیں رہیں گے؟ آپ کے مدرسوں کے حالات کیسے درست نہیں ہوں گے؟ مالی مشکلات ہوں یا دیگر مشکلات ہوں، وہ کیسے حل نہیں ہوں گی؟ اس سے تو پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ جب ختم ہو، یعنی اہل ایمان جب اٹھ جائیں گے، حدیثوں میں آتا ہے شام کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، جس ایمان والے کو وہ ہوا لگے گی، ایمان والے کی وہیں موت واقع ہو جائے گی۔ وہ وبا نہیں ہوگی جیسے وبائیں پھیل رہی ہیں، وبا نہیں ہوگی، وہ تو ایمان والوں کو اس عذاب الہی سے جو قیامت کی صورت میں آئے گا اس سے بچانے کے لیے ایمان والوں کو اللہ پاک پہلے سنبھال لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، غرق ہوئی قوم، تو کشتی بنوائی، اللہ پاک نے حکم فرمایا کشتی بناؤ، تو حکم فرمایا کہ کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر لو، جو آپ کے اہل ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو سوار کر لو، کہ ان کو بچا لو، اب ان کو سنبھال لو، باقی سب کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غرق کرنا ہے۔ تو ایسے ہی سمجھ لیں اللہ پاک اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تمام ایمان والوں کو ہوا کے ذریعے، وہ لہر سی ہوگی، تمام ایمان والے تھوڑے تھوڑے وقفے سے فوت ہو جائیں گے۔ میں پہلے سوچتا تھا جب یہ حدیث نظر سے نہیں گزری تھی، یار یہ کیسے ہو جائے گا؟ قیامت تو آئے گی کافروں پر، کافر ہوں گے اس وقت پوری دنیا، ایمان والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں اتنی جلدی چینج ہو جائیں گی کہ کافر بن جائیں گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ میں پریشان رہتا تھا کہ ہماری نسلوں کو کیا بنے گا، ہماری نسلیں تو بگڑ جائیں گی، یہ اولادیں ہماری آگے چل کر ایمان سے فارغ ہو جائیں گی، کافر بن جائیں گی۔ جب یہ حدیث پاک نظر سے گزری تو دل کو تشفی ہو گئی کہ شام کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، ایک لہر سی ہوگی، جب اللہ پاک کو قیامت برپا کرنی منظور ہوگی، قیامت سے پہلے جب بالکل تیاری ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے یہ، یاجوج ماجوج، دجال کے قتل، اور اس سے بہت بعد کی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو سمیٹنا چاہیں گے، اس کائنات کو نیست و نابود کرنا چاہیں گے، تو چند ایمان والے بچے ہوں گے، تو ان کی موجودگی میں تو قیامت آ ہی نہیں سکتی، وہ رہیں گے تو قیامت پھر آئے گی نہیں۔ تو اللہ پاک ان کو سنبھالنے کے لیے ایک ہی دفعہ ہوا بھیجیں گے، کہ لہر سی بھیجیں گے، سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ جیسے چھاننا پھرتا ہے نا، اصل دانے ایک طرف چھان برا، وہ چھان برا رہ جائے گا، پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ چھان برا۔ بس اب وہ جو رکاوٹ تھی عذاب الہی میں، قیامت میں، وہ ختم ہو گئی۔ اب حضرت اسرافیل کو حکم ہو جائے گا کہ چلو بھائی بجا دو، سور میں پھونک دو اور ہر چیز کو تہس نہس کر دو۔ ایک فرشتے کی پھونک میں، اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے، ایک فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے، ایک فرد ہے، اس کی پھونک میں اتنا اثر اللہ ڈال دیں گے، اللہ کی طاقت کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کے در کا ایک نوکر خادم حضرت اسرافیل
اس کے پھونک میں اتنی اثر ہوگی کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان، آسمان تک اس کا اثر چلا جائے گا۔ آسمان تک آج تک کوئی چیز نہیں گئی، تو فرشتے اترتے آتے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام تو آسمانوں سے بھی اوپر گئے، باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ ساتوں آسمان تک اس کے اثرات چلے جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، جو ہے بڑے بڑے پہاڑ، یہ میخیں ایسے روئی کی گالوں کی طرح بہنے لگ جائیں گے، ایسے چٹیل میدان بن جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، باہر جو ہے سمندر ابل ابل کر ختم ہو جائیں گے، آگ بن جائیں گے۔ حضرت اسرافیل کے پھونک میں یہ اثر ہوگی۔ اللہ کی ذات کتنی طاقتور ہے، اور اسی سے اللہ پاک کی عظمت کو سمجھیے۔ تو حضرت نے خط لکھا، خط میں یہ لکھا کہ ذکر اللہ تو بقائے عالم کا ذریعہ ہے۔ آپ کے گھر کے نظام، آپ کے شہری نظام، آپ کے مدارس کے نظام، آپ کا ملک کا نظام کیسے نہیں اللہ کے ذکر کی برکت سے چلے گا؟ اس سے تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب یہ ختم ہوگا قیامت آ جائے گی۔ دل کی دنیا کیسے نہیں بنے گی اللہ کے ذکر سے؟ دنیا کا نظام بنا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، قائم ہے، اندر کا نظام کیسے نہیں قائم ہوگا؟ اندر کی خرابیاں کیسے نہیں درست ہوں گی؟ اس لیے اس عرب کے عالم نے، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب تقریباً ذکر الہی کے فوائد پر، پوری کتاب ذکر الہی کے فوائد پر ہے، اور اس میں لکھا ہے 100 فائدے اللہ کے ذکر کے ہیں، جس کو نقل کر کے حضرت شیخ الحدیث نے فضائل ذکر کے اندر، جو فضائل اعمال میں ہے، اس میں وہیں سے لے کر حضرت نے نقل فرمائے ذکر الہی کے کتنے فائدے ہیں؟ 100 فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ جو ذاکر کو مطلوب نظر، مطمع نظر رہنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، بس اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے اللہ کے ذکر کی برکت سے، اور یہی تعلق دنیا میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ العزیز، موت کے وقت کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، محشر میں کام آئے گا۔ اس نے تو خود حکم فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں پر موت کے وقت کوئی وحشت نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں ہے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں، اس کو حرز جاں بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ موت کے وقت وحشت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں اسی کے ساتھ حدیث ہے کہ قبر میں وحشت نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ والوں پر قبر میں وحشت نہیں ہوگی۔ انہی دو چیزوں سے تو ڈر لگتا ہے، موت آئے گی پتہ نہیں کیا حالات ہو، بڑی عافیت سے آئے گی انشاءاللہ۔ قبر کا جہان روشن ہو جائے گا، وہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، اور آگے محشر ہے، قیامت کا دن ہے، اللہ اکبر۔ وہاں کوئی کسی کا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی یار بیلی نہیں، ماں باپ کا رشتہ نہیں، بہن بھائیوں کا رشتہ نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، دوست دوست کا رشتہ نہیں، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، دوست دوست کو جو چھوڑ جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں جگری یار کو، جگری دوست کو، مخلص جو آدمی ہو، قربانی دینے والا دوست ہو، اس کو قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ حمیم۔ کیا کہتے ہیں؟ حمیم۔ صدیق کا لفظ بھی دوست کے لیے آتا ہے، رفیق کا لفظ بھی آتا ہے، حبیب کا لفظ بھی دوست کے لیے آتا ہے، لیکن حمیم کہتے ہیں خالص دوست کو، جس کو ہمارے معاشرے میں جگری یار کہتے ہیں، وہ چھوڑ جائے گا کسی نے نہیں پوچھنا، تو وہاں اللہ کا ساتھ ہی کام دے گا، اللہ کا ساتھ ہی کام دے گا، اللہ کو منایا ہوگا، کچھ تعلق قائم رکھا ہوگا تو کام دے گا، وگرنہ تو بڑے بڑے وہاں دھکے کھائیں گے، بڑے بڑے دھکے کھائیں گے۔ محشر کو، قیامت کو، منظر کو ایسے سامنے رکھیں، تصوراتی دنیا میں جا کر تصورات میں آپ محشر میں پہنچ جائیں اور سنیں، تصوراتی کانوں سے سنیں لوگوں کی چیخ و پکار،
لوگوں کی چیخ و پکار، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہ و بکا ہے، کہیں سکتے کا عالم ہے، خاموش کھڑے ہیں جیسے دیوانے ہیں، پاگل ہیں، نشے میں ہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، کہیں دیکھ رہے ہو چیخ و پکار کر رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے، دھاڑے ہیں، رونے کی آوازیں ہیں، لیکن تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر کے رونے والا، تنہائی کے اندر بولیں اللہ کو یاد کر کے رونے والا، تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر، اس لیے خلوت کا ذکر ضروری ہے، اس کے بغیر تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے بتلاتے ہیں کہ اتنا ذکر کیا کرو، یہ تو شوق دلانے کے لیے ہے۔ یہ جو ماحول بنایا جاتا ہے، مجالس کی اپنی برکات ہیں، مجالس ذکر کی اپنی فضیلتیں منصوص ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اپنا تعلق بنانے کے لیے اللہ کے ساتھ، کہ دل کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ سے ایک نسبت قائم ہو جائے، تنہائی کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کچھ دیر تو بیٹھنے کی ہمیں توفیق مل جائے، کہ چند لمحے، چند منٹ ہی بیٹھ جائے، تو اللہ پاک کا عرش سامنے لایا جائے گا۔ جو خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے روتا تھا، کبھی کبھی اسے گریہ طاری ہوتا تھا، آنسو بہتے تھے، تو حدیث پاک میں ہے اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ حضرت نے فرمایا ایک دفعہ کہ ہمارے تصوف کے خانقاہی ماحول میں یہ مشکل نہیں ہے۔ خانقاہی ماحول کے اندر جب جڑتا ہے کوئی شخص، صحیح جڑتا ہے، شیخ کی توجہات لیتا ہے، پھر خلوت میں ذکر کا عادی بنتا ہے، چند دنوں میں اسے گریہ زاری نصیب ہوتی ہے تنہائی کے اندر۔ خانقاہ عبدیہ آفیشیل اللہ پاک ہمارے نے چینل بہت کو ساری باتیں سبسکرائب نکلوا کریں دی، اللہ تاکہ مجھے آپ بھی اور تک آپ کو حضرت بھی مولانا عمل کی محمد توفیق ہارون عطا صاحب فرما کے دے۔ جدید بیانات درود پہنچتے پاک رہیں۔ پڑھنے